الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب کریم نے بندوں پر ان کا ذکر فرما رہے ہیں فرمایا یہ کلام الہی آپ کے لیے نصیحت ہے کلام الہی ساری انسانیت کے لیے سارے مذاہب کے لیے نصیحت ہے یا ایھا الناس فرمایا کہ میرے اپنے ہوں میرے پرائے ہوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو گویا کہ اللہ فرماتے میرے اپنے میرے دوستو میرے پیارو میری میرے ماننے والے میری نہ ماننے والے سب لوگوں سے اللہ فرما رہے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ تحقیق پکی بات ہے کہ آپ کے پاس ہدایت کے لیے نصیحت کے لیے اللہ کا کلام آ چکا ہے
اور کلام الہی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو اتھارٹی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسری آیت قل بفضل اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت کی جو وضاحت ہے وہ رسول اللہ کی ذات اس کی وضاحت کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اتھارٹی نہیں۔ تاج الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، فرمایا لوگ میری احادیثوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا منکر دائرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ کریم نے ساری کائنات کو نبوت عطائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہے، وہ بھی رسول اللہ کے لیے ملی ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی کتاب نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ بھی عہد لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں آپ پر ان کی اتباع کرنا ضروری اور لازم ہے۔ تو قرآن کریم صرف ایمان والوں کے لیے نصیحت نہیں ہے، ہدایت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن موعظہ، یہ جو واعظ ہے، یہ جو نصیحت ہے، اللہ کریم نے انسان کو بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے، دنیا کے فنا ہونے پر دلائل دینے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو اتارا، اور اس کلام الہی میں اللہ کریم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے سب کچھ بیان کیا، اور اس کی تفصیلات، تشریحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور فرمایا کہ یہ جو نصیحت ہے من ربکم، تمہارے پالنے والے رب کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جب انسان کا رشتہ بتا کر بات کی جائے، انسان کا تعلق بتا کر بات کی جائے، وہ بات انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں یہی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم آپ کے پالنے والے رب کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد یہ ساری انسانیت کے لیے نصیحت بن گیا۔ آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے،
کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہم محکوم ہیں، اللہ حاکم ہے، اور ہر کام میں اللہ قادر مطلق ہے۔ کسی سے نہیں پوچھا، انسانوں میں سے کسی سے اللہ نے نہیں پوچھا کہ آپ کو کس وقت زندگی دی، کتنا دی، کس زمانے میں دوں، اور کب آپ کو دنیا سے اٹھانا ہے۔ کوئی قاعدہ کلیہ نے بتایا ہمیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں اپنے وزراء اور مشیروں کو بلایا اور کہا کہ میری خواہش، میری آرزو یہی تھی کہ کاش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا۔ مجھے یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ ریاست اور یہ لاہ و لشکر اور یہ دولت کے خزانے، سونے چاندی کے خزانے، ہیرے جواہرات کے خزانے اور نوکروں چوکروں کی فوج اور میرے آگے والے جو میرے چمچے کڑچھے ہیں، کہا مجھے ایک ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے دل کی آرزو ہے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا، پر میری قسمت نہیں تھی، میں پیدا نہیں ہو سکا۔ تو اپنے وزیر مشوروں سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا تو نہیں ہو سکا، لیکن مجھے کوئی ایسا کام بتایا جائے جس کام کے کرنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ تو سب وزیروں مشیروں نے کہا ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، مال و اسباب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی، ہمیں نہیں ہے پتا۔ تو اس نے اپنے خواص سے کہا ہم رات کے پہر میں نکلیں گے اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، کسی اللہ کے دین کی پیروکاری اور نوکری کرنے والے کے پاس جائیں گے، ہم اس سے سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ رات کی تنہائی میں وہ چلا، گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک معصوم بچہ سبق یاد کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک معصوم بچہ سبق یاد کر رہا ہے۔ تو وہ بادشاہ رکا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ باہر آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں روزانہ اپنے استاد کو سبق سناتا ہوں، لیکن میرے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے اور مستقل اس کا میری ریاست سے وظیفہ جاری کیا جائے اور اس کے گھر میں روشنی کا اہتمام کیا جائے کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ تو یہ اہتمام کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا آج رات واپس چلتے ہیں، کل انشاءاللہ سفر کریں گے اور کسی اللہ والے درویش کو ملیں گے اور ہم
یہ وظیفہ پوچھیں گے، کوئی عمل پوچھیں گے جس کے ذریعے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکے۔ گھر آیا، سارے آرڈر دیے، آرڈر پر فوری طور پر عمل کروایا اور سو گیا۔ رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے میرے مہمان کا اکرام کیا ہے، میرے مہمان کو تو نے اعزاز دیا ہے، اور اس کے لیے تو نے وظیفہ جاری کیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے تو نے روشنی کیا۔ میں محمد کل قیامت کے دن میزان پر تیرے لیے میں سفارشی بنوں گا، اور میں تجھے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دین والوں کی قدر کرنی چاہیے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، مال سے اور جان سے، دونوں سے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور عالم آخرت میں ہم آنکھ کھولیں گے، ہمیں تب پتہ چلے گا کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ، ہمارا دیا ہوا روپیہ، ہمارا بہایا ہوا پسینہ، ہمارا پیار سے اہل اللہ کو دیکھنا، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو اس دن ہمیں اس کی قدر اور قیمت کا پتہ چلے گا۔ لیکن ناقدری کرنے والوں کے لیے یا یہ نیکی تھوڑی کرنے والوں کے لیے اس دن کاش کرنا ہوگا کہ کاش میں اہل اللہ کے پاس رہتا، کاش میں اللہ والوں کی زیارت کرتا، کاش میں قرآن والوں کی خدمت کرتا، کاش میں دین والوں کے لیے مال خرچ کرتا، کاش میں دین والوں کو کھانا کھلاتا، میں کاش دین والوں کی ضروریات پوری کرتا، تو آج میرے لیے اس سے بھی دگنا چگنا انعامات ہوتے۔ کاش کرتا رہ جائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اہل اللہ کو کھلایا جائے، نیک لوگوں کو کھلایا جائے، نماز پڑھنے والوں کو کھلایا جائے، قرآن پڑھنے والوں کو کھلایا جائے، ذکر اللہ کرنے والوں کو کھلایا جائے، دین کی خدمت کرنے والوں کو کھلایا جائے۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ کھانا ہے، یہ سب سے بہترین اور عمدہ کھانا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ مال اور دولت ہے لیکن دنیا والوں کو کھلا رہا ہے، مال اور دولت ہے زنا کرنے والوں کو، چوریاں کرنے والوں کو، ڈاکے مارنے والوں کو، بدماشیاں کرنے والوں کو کھلا رہا ہے، یہ بدترین کھانا ہے۔ اگرچہ اس میں گوشت پکا ہوا، بکرا پکا ہوا ہو، لیکن اس کو کھانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ یہ الٹا ہمارے لیے پکڑے جانے کا سبب بنے گا۔ تو بہرحال فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کا یہ کلام سینوں کے لیے شفا ہے، دل کے جو روحانی امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، اور دیگر جتنے بھی عمل، کیونکہ خانقاہ کا مقصد تزکیہ ہے، تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں خانقاہ کا قرآن سے کیا وجود ہے، اور شفا یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کتنی تقریریں آپ خطیبوں سن کر
اور جلسوں میں آپ نے سن کیا تسکین پائی ہے؟ کون آپ کے دل میں درد تھا جس کو آپ نے چھوڑا ہے؟ جب اللہ کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعارات سینہ در سینہ ہے۔ اللہ نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اپنے خاص انوارات ڈالے تھے، وہ اوراق پر منتقل نہیں ہو سکے۔ نقوش الفاظ قرآن کا نقش لکھا گیا، الفاظ ہڈیوں پر درختوں کے جو اوپر وہ کیا ہوتے ہیں چھال ہوتے ہیں ان پر لکھے گئے، اور خشک لکڑیوں پر لکھے گئے، اور جو ہے پتھروں اور دیگر جو چیزیں ان کے پاس میسر تھی چھوٹے پر صحابہ نے قرآن لکھا۔ لیکن جو انوارات ہیں، اللہ کا نور ہے، وہ صحابہ اور کسی پتے پر کسی چیز پر بھی لے سکے۔ اللہ کا جو نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے میں، پھر تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ کے سینے میں سینہ در سینہ آ رہے ہیں، اور سینہ در سینہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں بغیر اللہ والوں کے اللہ والا بن سکتا ہوں، میں صحبت اہل اللہ کے بغیر اللہ والا بن سکتا ہوں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، فرمایا جنگل میں ایک بیر کا درخت ہے، اس کا مالی نہیں ہے، اس پر بھی بیر لگتے ہیں۔ درخت آبادی میں ہے اور اس کا مالی ہے، اس پر بھی بیر لگتے ہیں، فرمایا دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ اس درخت کی دیکھ بھال کرنے والا جو مالی ہے، یہ دیکھتا ہے کون سی شاخ خشک ہو رہی ہے، وہ اس کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور جو اضافی شاخیں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر وہ درخت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ان کی چھانٹی کرتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح نشو و نمو پا جائے، اس پر بہترین پھل لگیں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو رہا ہو، وہ قلم لانے کے بعد اس کو جو ہے نئی قلم قیمتی ہے، میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ کھایا، اس نے گلے کو پکڑ لیا۔ لیکن مالی ہے، اس کے سنگ چور ہونے کو ختم کرنے کے لیے اس پر قلم لگاتا ہے۔ جو تعلق ہے، مضبوط طریقہ ہے، یہی بنیاد بنے گی۔ دل سے نہیں بیٹھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ مجاز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون میں خط وصول ہوا کہ حدیث پڑھانے کے لیے ہمیں دارالعلوم دیوبند میں ایک بندہ چاہیے جو صاحب نسبت ہو۔
تو ہمیں کوئی اللہ علیہ کو بلایا، کہا میرا پہلوان ادھر آ. بہت بڑے عالم شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم. اور کہ جو مرید حضرت کے پاس شیروزہ لگانے، چلہ لگانے، سال لگانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ اضافی وقت میں جب مجلس نہیں ہوتی تھی، سیر و تفریح کا وقت ہوتا، آرام کے وقت کے علاوہ جو وقت بچ جاتا تھا تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ذمہ تھا کہ وہ ان کو لاٹھی چلانا سکھاتے تھے. وہ مختلف قسم کی ورزشیں کرواتے تھے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری خانقاہ کا کمانڈر ہے، کمانڈر، میری خانقاہ کا سپہ سالار ہے، جو میرے مریدوں کو فٹ رکھنے کے لیے ان کو ورزشیں کرواتا ہے، ان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے تاکہ ان کی صحت درست رہے، پڑے پڑے موٹے نہ ہو جائے. آج کل موٹاپا بڑی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال میرے دوستو، حضرت تھانوی نے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو بلایا، کہا پھول پوری میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند میں استاد الحدیث بنا کر بھیجوں، کتنی تنخواہ لے گا؟ کہ حضرت جو آپ فرما دیں وہ ہوگا. کہ اگر میں کہوں صرف چنے کھا کے وقت گزارے گا، کہ حضرت پہلے کبھی نہ کیے، آزما کر تو دیکھیے، حکم تو فرمائیے، تعمیل نہ ہو پھر کہنا. دیکھو استاد الحدیث ان کو مطلوب ہے، تو استاد الحدیث ان کو کون نظر آیا؟ اپنے مریدوں میں کون نظر آیا؟ حضرت پھول پوری. انتخاب کی باری آئی، نام حضرت پھول پوری کا آیا. معلوم ہوا حضرت پھول پوری کوئی عام عالم نہیں تھا، کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا، بہت تکڑا عالم تھا، مستند عالم دین تھا، اور حدیث کے فن میں بہت بڑا ماہر تھا. تبھی تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجنا چاہتا ہوں. کیا لوگے؟ کہا حضرت جی آپ حکم فرمائے. بس فرمایا 2 مدرسے اس وقت حضرت پھول پوری کے پاس تھے، ایک روضۃ العلوم اور ایک بیت العلوم، 2 مدرسے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ چلا رہے تھے. مرشد نے حکم دیا، دونوں مدرسے چھوڑ دیے، پڑھانے چلے گئے. تھوڑا دے حضرت صاحب ساری مجبوری ہے، سارا مسئلہ ادھر ہی تو نہیں ہے سمجھتے، سارا مسئلہ ہے حضرت صاحب تو نہیں ہے سمجھتے. کاش حضرت صاحب اصل نبی سے ہی دور جھوا نا، کاش حضور دے دور جھوا نا، جو حضور کے دور میں تھے، آپ کے وفادار جانثار با وفا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جانے کے بعد اپنا مسئلہ نہیں پیش کیا. انہوں نے یوں نہیں کہا ہمارے باغ پکے ہوئے ہیں، انہوں نے یوں نہیں کہا ہمارا بزنس کا نقصان ہوتا ہے، انہوں نے یوں نہیں کہا ہماری بچوں کی شادیاں رہ جائیں گی. نہیں، دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے. حکم کی تعمیل کی، تکمیل کی اللہ نے توفیق دے دی.
کام کرنا ہے، اس کی تدبیر پیر و مرشد سکھاتا ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ والے کیا سکھاتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے حسن تدبیر بتاتے ہیں اور اس پر دعا کر دیتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اللہ آج تیرا فلاں بندہ آیا تھا، اس نے فلاں معاملے میں میری رائے لی، میں نے تیرے بھروسے پر، میں نے تیرے بھروسے پر، تیرے ذات پر توکل کرتے ہوئے میں نے اس کو قرآن سنت کی روشنی میں یہ حل بتایا، مولا کریم یہ اس کے لیے خیر بنا دے۔ جو پیچھے دعا کرنے والا ہوتا ہے یہی ہماری کامیابی کا جو ہے ذریعہ اور سبب بنتا ہے کہ ہمارے پیچھے بیٹھ کر کوئی اللہ اللہ کرنے والا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ذہن الٹے کاموں میں بڑا چلتا ہے، تھانے کا کام ہو، عدالت کا کام ہو، وکیلوں کے اشارے ہمیں سمجھ آتے ہیں، تھانے داروں کے اشارے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ رات ہمارے پاس مہمان تھے، ایک مولانا صاحب، ہم نے ان سے کوئی بات چیت کی تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے دین سے محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب نے، ایک بار محلے والے آئے ہوئے تھے، استاد صاحب نے کہا کہ دعا کرو، میں نے یہ بلڈنگ توڑ کر پھر بنانی ہے اور 3 منزلہ بنانی ہے، دعا کرو۔ اب مریدوں نے دعا نہیں کی، مرید نے کہا حضرت صاحب یہ ساڑھے ذمہ ہو گئے، تسی ہٹ نہیں بس۔ ادھر سوچ اللہ کے نام پر دے دیا، پیچھے نقصان ہے، جو آگے نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ آگے دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ بہرحال دینا تو پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن سینوں کے لیے شفا ہے، دل کے لیے شفا ہے۔ بغض، حسد، کینہ اور حب جاہ، کبر کی بیماری ہو اور جو ہے حرص و ہوس، مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، اپنی جوانی کا غرور، یہ جو سارے دل کے اندر بت بیٹھے ہیں یہ اللہ والے نکالیں گے۔ شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عصر کے بعد دیکھا کہ وہ لوگوں کی جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ دوسرے دن آئے، پھر دیکھا، علی کو پکڑا، کہا بھئی کیا کر رہا ہے؟ کہا حضرت جی میرے دل میں آیا میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میرے دل میں آیا تو میں اپنے نفس کو رگڑا لگا رہا ہوں، ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے تو اعلیٰ ہے، چل ان کے جوتے سیدھے کر۔ حضرت نے فرمایا اب بھی تیرے دل کے کسی کونے میں تکبر چھپا ہوا ہے، کیونکہ تیرا مرشد میں ہوں، تو نے مجھے نہیں بتایا، اپنی مرضی سے حال ڈھونڈ لیا۔ اب بھی تیرے دل کے اندر تکبر کھڑا ہے اور تو سمجھتا ہے میں بڑا متقی بن گیا ہوں، میں نے اپنے نفس کو خوب رگڑا لگایا اور اس کو نچوڑ کے رکھ دیا، اپنی آرزوؤں کا خون کر دیا، میں اللہ کی قرب کی منزلوں پر پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، تو الٹا دور ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے نفس اور شیطان نے تیرے ساتھ کیا چلاکی اور مکاری کی ہے۔ نفس اور شیطان نے تجھے بتایا جی جوتے سیدھے کر تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ والوں کو نہ بتانا، اللہ والوں کو نہ بتانا۔
شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حکیم آتا تھا. حکیم وہ عبادات اتنی کرتا کہ اس کے دماغ چڑھ گیا. سے جھگڑا کر رہا اولاد سے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر روتا تھا کہ حضرت جی مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میں گھر جاتا ہوں مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو وہ حکیم تھا. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ حکیم اختر صاحب بھی خلیفہ مجاز بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. کہا حضرت مجھے اجازت دو، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اگر پکڑاؤ، مجھے اجازت ہو تو میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا لے جا. لے آئے. کہا صوفی بندہ بن جا، فرض نماز پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے روزانہ. بظاہر 10 اور پورے 6 مہینے مجھے نظر نہیں آنا تھی. نہ حضرت کی خانقاہ میں نہ میرے پاس. ابھی 15 دن گزرے تھے، اس کی بیوی نے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اب آپ نے علاج کیا ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے گھر میں بندہ آتا ہے. پہلے تھانے دار آتا تھا. بندے کو گال یاد ہے، ادھی رات کو کوئی بندہ یہ سفر کرنا پیا، موٹر سائیکل انہیں پنچر تھی گئی. اندھارا زوردار گڈی آندی پی ہے. وہ کہ یار انہوں کو میں روکاں ہوں ایڈو تے دکان کہنی تھا میں کلہ بدھا کھڑا جنگل ہے. گڈی آندی پی ہے میرا موٹر سائیکل لڑے سن جا، میرے کو لڑے سن جا، کوئی جوان چھوڑے سن. وہ کوئی میں روکیس یہ گڈی ڈٹھو تو پولیس والے میں سمجھے بندے نے گڈی نہیں پی. اصل کو بندے نہیں لگتے نا مرادہ کہ میں سمجھے بندے نے گڈی نہیں پی تو پولیس والے تچھا بھی ہے کہ نام مرادہ تھا تو بندہ نہیں تھا. بندہ بولا بلھایا بھی نہیں موٹر سائیکل کئی جا دیتے بچوں خدمت کی تھی جو سب کو بندہ نہیں سمجھتا. تو یہ بھی ایسے ہو گیا. بیوی نے خط لکھا کہ ہمیں 20 سال کے بعد پتہ چلا ہے ہمارے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے. اس سے پہلے حکیم صاحب آتے تھے، اس سے پہلے حکیم صاحب آتے تھے کہ گھر والوں پر جلاد بن کر گھر والوں پر سختی کرنا، شدت اختیار کرنا اور گھر میں طوفان برپا کر دینا، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، اس کا نام بزرگی نہیں ہے. آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ مطہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سارے لوگوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا عشاء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے ساتھ خوب باتیں کرتے ہیں، خوب دل لگی ہوتی ہے، خوب حال حوال ہوتے ہیں. تو پھر سمجھو، پھر دیکھیے کہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے گھر سے باہر ہوتے ہیں اور رات کو عشاء کے بعد آتے ہیں. گویا میرا سورج طلوع ہو جاتا ہے کہ میرا دن تو اب شروع ہوا کہ میں نے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، میں نے دل کے حال. دکاندار ہو، کھیتی باڑی کرنے والا ہو، وہ سارے اپنے دماغی چکروں کو دکان پہ ڈال کے پھر گھر آیا کرے. یہ دین ہے.
اور اپنی خواتین بچیوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ شوہر باہر سے آئے فوراً شکایتوں کی بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے، سوالات کی بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے، ذرا مسکرا کر دیکھیں، اپنے شوہر کا مسکرا کر استقبال کریں۔ محققین نے اور امراض طب پر تحقیقات کرنے والوں نے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ جب بیوی یہ سنت پوری کرتی ہے تو شوہر بلڈ پریشر کی بیماری سے نجات پا جاتا ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی بتانا چاہیے، بہنوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں، بیٹیوں کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اور کبھی کبھی ٹھنڈے میٹھے انداز میں بیوی کو بھی سمجھا لینا چاہیے کہ جب میں آؤں تو خیال کیا کرو، تھوڑی دیر بعد آپ نے گلے شکوے کر لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کچھ وقت گزر جائے، بیوی اگر آپ کو سارے دن کی کارگزاری سنانا شروع کر دے تو خاموشی سے سن لو۔ ہمیں کو پتہ ہے روتا دے جائے یہ گالی ٹکر پکی ہو باقی کہ نواں کم کی، تو پھر وہ کس سے باتیں کرے؟ پھر وہ کس سے باتیں کرے؟ آپ سے باتیں نہ کرے تو کس سے باتیں کرے؟ آپ کی بیوی ہے، میری بیوی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے ہی سارے گلے شکوے حال حوال کرے گی۔ اور جب ہم ان کو جھڑک دیں گے، غصہ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ شیر والی آنکھ دکھانا شروع کر دیں گے، جلاد بن جائیں گے، گھر میں کوئی اوپری قسم کی مخلوق بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر کی باتیں بیٹھ جائیں گی۔ جو دنیا سے ٹوٹا ہوا انسان ہو، دکھی انسان ہو، جب وہ غمگین ہوتا ہے، وہ اکیلا بیٹھ کر دیوانوں کی طرح اپنے آپ کو اپنے غم سناتا ہے اور کہتا ہے کاش کوئی میرے دل کی باتیں بھی سننے والا ہوتا، میں نے تو جس کو سنایا اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی باتیں اپنے مولا کو سناؤ۔ آدھی رات کو اٹھو، وضو کرو، اللہ کے حضور 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھنے کے بعد اپنے دل کے سارے حال احوال اپنے اللہ کو سناؤ۔ کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے، کبھی آپ شرمسار نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا کرے جی، حضرت صاحب آدھے تو صحیح ہے، بس کیا کرو صحیح، سارے دھندے ہی تو ڈوڑے بھرے اندر اساں سارے کہانے میں تو چھوڑیے نہیں، سب کو کتھوں سکون آوے، اساں کی میں اللہ دے حضور بیٹھے، وہ بھی نہیں مل رہی، وہ بھی نہیں مل رہی، وہ بھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں ملتی، ملے گی پھر بھی نہیں۔ دنیا پہ مر سڑ جانے والوں پر مرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں بھی ہیں، میں امام محمد بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام، رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اتنے حسین تھے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ایک دن اپنے شاگرد کو کہا کہ آج مجھے دیر ہو گئی، میں ناشتہ کر کے نہیں آیا، جاؤ میرا ناشتہ لے آؤ۔ تو زور سے ہوا چل رہی تھی، دروازے کے سامنے انہوں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا، تو شاگرد گیا کھانا لینے کے لیے، واپسی روتا ہوا آیا، کیونکہ بڑے بڑے شاگرد ہوتے تھے۔
ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا ہے، مولانا جاوید سے 18 سال حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس کے شاگرد سارے 30 سال سے بڑی عمر، 30 35 40 45 50 60 تک ہے، یہ عمریں ہیں شاگردوں کی۔ ایک آ رہا تھا پیچھے اس کو سوراخ تھا، لڑتے دیوار پر اندر آ گئی، اس نے ٹوپی اٹھائی تو سوراخ بند کر دیا، سوراخ بند ہو گیا۔ جب اس نے حدیث پڑھا لی، چھٹی ہو جانے کے بعد جیسے اندر گیا، وہ باہر چین آواز آتی تھی، وہ بڈھے سارے شاگرد سن رہے ہیں۔ ظہر کے بعد جب پھر سبق شروع ہوا، شاگرد ہمت کی کہا آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پڑھاتے ہو، ہم آپ کی شاگرد ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کا یوں چڑیوں سے کھیلنا ہمارے دل پہ گراں گزرتا ہے کہ ہمارا استاد اور بچوں والی حرکتیں کرے۔ وہ بڑا کامل تھا، اللہ والا بھی تھا، عالم بھی تھا۔ تو اس نے کہا سخت ترین سردی میں برف جیسے ہے، برف کا انسان کا طلب کرنا کہ یہ برف مجھے مل جائے، میں پانی ٹھنڈا کروں گا، یہ بدترین سوچ ہے، یہ بیکار خیال ہے بندے کا۔ تو فرمایا اس طرح بڈھوں کا بچہ بن جانا، بچوں والی حرکتیں کرنا، یہ بھی سردیوں میں جیسے برف بیکار ہے، یہ بھی ایسے ہے جیسے سردیوں میں برف کا طلب کرنا بے وقوفی ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ فرمایا بڈھوں کا بچوں والی حرکتیں کرنا بھی ایسا ہے۔ ان کو چاہیے تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، آخری عمر ہے، اور بچوں کا بوڑھا بر کر بیٹھ جانا، بڈھوں والی حرکتیں کرنا، یہ بھی فرمایا عیبدار بات ہے، کم عقلی والی بات ہے۔ تو میری چھوٹی عمر ہے، اب میں حدیث پڑھاتا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، لیکن میری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، تو تم مجھے کیسے روکتے ہو؟ کھیلنا کودنا ہے۔ اس لیے کافی سارے اہل تصوف گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خانقاہیں اتنی بڑی بنوائی کہ ان میں تفریح کے لیے گراؤنڈ موجود تھے، جو بھی اس وقت ورزش کے لیے کھیل معروف تھے وہ سارے انہوں نے بنوائے ہوئے تھے۔ اور جب پیر مرشد اپنی مجلس سے فری ہوتا تو بڈھے یا سو جاتے یا ذکر کر رہے ہیں، نوجوان سارے کھیل رہے ہیں۔ ابا دے پتر ایک خدا نہ کھیلا کر، ایک فضول ہے، وہ اللہ دا بندہ تو ہن بڈھڑا تھی گی، تیرے واسطے تو واقعی فضول ہے، یہ تیرے آزا جو فضول تھی کہ انہوں نے بالغ کا نام ہاں انہوں کو سمجھا پتر کام دا ٹائم انہیں ایک پڑھن دا ٹائم انہیں ایک کھیلن دا ٹائم انہیں پابندی کرو، ایک ٹائم بڑھاؤ، ہوں دے بچ سارے کام ترتیب کرو، کھیل کا ٹائم ہے کھیلو، پڑھنے کا ٹائم ہے پڑھو، کام کرنے کا ٹائم ہے کام کرو، ترتیب سمجھا دو اور اس کی پابندی کروانی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا اپنے جیسا سمجھو، الحمدللہ سے میں تو موبائل چلے دا کہ ہون اللہ دا بندہ تیری منڈی دا ہے گا نا تیرے دن دن تیرے ہنے وچ پچ کیا پئی تے کیا موبائل چسنے تی تیری پوندی نہیں 7ویں 8ویں نمبر تے تیری اینک پوجی ودی ہے تے پتر کو دے با تو نہ چلایا کر، نظر دا نقصان ہے، روکو گے باغی بنیں گے۔ ان کو سمجھاؤ بیٹا قرآن کی تلاوت سنا کرو، اہل اللہ کے بیانات سنا کرو، دینی کتابیں بھی پڑھا کرو، پھر جو شریعت کے دائرے میں جو چیزیں ہیں دیکھنے کی وہ دیکھ بھی دیا کرو۔